السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک دنیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک آدمی کو رات کو اچانک آنکھ کھلی اور اس نے ہلکے ہلکے آواز میں یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، وہ صبح اٹھتے ہی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے نیند بھی بڑی مشکل سے آتی ہے، چاہے وہ پریشانی کوئی بھی ہو۔ انسان کے لیے سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ سو بھی جائے تو رات کو بار بار اس کی آنکھیں کھلتی رہتی ہیں۔ اگر کبھی اسی طرح آپ کے ساتھ ہو، آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، دولت کی وجہ سے پریشان ہوں، اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان ہوں، تو آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ نے وہ کر لینا ہے۔ جب رات کو آپ یہ عمل کریں گے، صبح جب آپ اٹھیں گے تو دولت ہی دولت آپ کے پاس ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک رزق کی دولت کی تقسیم کیسے کرتا ہے؟ جو لوگ اپنے رب سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ لازمی سن لیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اس طرح اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ اگر آپ جان لیں گے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں گے اور وہ آپ کو ابھی رزق اور دولت جیسی نعمت سے مالا مال فرما دے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بار ایک امام صاحب کو بریانی کھاتے وقت گچھا لگ گیا، یعنی کہ ان کا سانس رک گیا۔ گھر والوں نے گردن ہلائی، پانی پلایا، خدا کرنے کے ساتھ سانس آیا اور چاول دماغ کی طرف چلے گئے۔ گچھا لگنے کی وجہ سے 2-3 روز کے بعد ان کو سر باری بھاری محسوس ہونے لگا۔ ہوا یوں اور آہستہ آہستہ تکلیف بڑھ گئی، سر میں درد ہونے لگا اور وہ درد روز بروز شدید ہوتا گیا۔ بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں نے بہت سے ٹیسٹ کیے، دماغ کی جانچ ہوئی مگر مرض سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ درد کی شدت سے نیند نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے پورے جسم پر اثر پڑتا گیا، کمزوری بڑھتی گئی، مرض بڑھتا گیا اور صحت سے مایوسی ہونا شروع ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں میں زندگی سے بھی مایوسی ہو گئی اور رشتہ دار دیکھنے کے لیے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جمعہ کی نماز میں وہ امام صاحب حج کی فضیلت پر تقریر کر رہے تھے۔ ان کو یاد ہوا کہ موت قریب ہے اور طبیعت بھی بہت خراب ہے، موت کے دن قریب ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، چلو حج کر لیتے ہیں تاکہ موت کی تیاری ہو جائے۔ عرضی دے دی گئی، نام بھی آ گیا تھا کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں رہا، ذرا جلدی چلیں، کہہ کے حرم شریف میں خود اطمینان سے رہیں گے اور زندگی بھر کے اپنے گناہوں کی جو جی بھر کر معافی مانگیں گے۔ اللہ کے فضل سے جا کر عمرہ کیا۔ زندگی کی تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی اور اسی حال میں صحت کی دعا بھی جاری تھی، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ بیماری حد سے بڑھ چکی تھی، بھیڑ میں تو طواف مشکل تھا، اس لیے آہستہ بیت اللہ سے ذرا دور خالی جگہ میں طواف کرتے تھے اور ایسی وقت طواف کرتے جب حرم میں بھیڑ کم ہو جاتی۔ وضو پر ایک روز طواف کر رہے تھے تو اچانک ایک چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ ناک سے ایک چاول نکل کر مقام میں گر گیا۔ بیت اللہ کی دیوار پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی جو اس چاول کے انتظار میں تھی۔ وہ چڑیا تیزی سے اڑ کر آئی اور مدعا سے چاول کا دانہ چونچ میں دبا کر پھر سے اڑ گئی اور چاول کا نکلنا تھا کہ امام صاحب کا سر دماغ بالکل ہلکا ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسے درد تھا ہی نہیں، درد بالکل ختم ہو گیا، نیند بھی معمول پر آ گئی، بھوک اور پیاس سب شروع ہو گیا اور چین سے واپس آ گئے، عمرہ کر کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ اب وہ امام صاحب صحت عافیت کے ساتھ سلامت ہیں، مگر ہر روز کئی بار وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے رازق ہے۔ چاول کا ایک دانہ حرم شریف پر بیٹھی ہوئی چڑیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا کہ ان کے سر میں 2 سال تک ایک چاول کے دانے کو محفوظ رکھا اور پھر مکہ میں بیٹھی ایک چڑیا کا رزق بن گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرمایا، اور کوئی جانور روزے زمین پر ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔
اتنی پیاری بات فرمائی ہے، قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی، وہ برحق ہے جیسے وہ باتیں کرتا ہے، اور تمہارا رزق جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ پھر نہ جانے کیوں ہم انسان ایسے پیارے رازق، ایسے پیارے خالق کے وعدہ رزق پر بھروسہ کرنے کی بجائے بے صبری سے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر ہوس میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے رزق کا وعدہ فرما دیا ہے اور پھر ہمیں کسی بھی طرح سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو خالق حرم شریف میں بیٹھی چڑیا کو رزق دے سکتا ہے، وہ بھی ایک امام صاحب کے وسیلے سے، تو کیا وہ خالق ہمیں رزق سے نواز نہیں سکتا؟ حالانکہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بس ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ پاک رزق اور دولت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو آج میں جو عمل اپنے پیارے بھائیوں بہنوں کو بتانے جا رہی ہوں، یہ چھوٹا سا واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو، پریشانی ختم ہو، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ وہ مالک اگر اپنی دوسری مخلوق کو رزق دے سکتا ہے تو اپنے سب سے چاہنے والے بندوں، سب سے محبت کرنے والے بندوں کو بھی رزق دے سکتا ہے۔ تو آگے جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ عمل آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ جب بھی آپ کو رات کے وقت کسی بھی وقت آپ کی اچانک آنکھ کھل جائے تو آپ لوگوں نے ہلکی ہلکی آواز میں اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، ہلکی ہلکی آواز میں آپ نے یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے، یہ ذکر کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ صبح اٹھتے ہی آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا کہ آپ ہر رات کو یہ عمل کیا کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس عمل کرنے سے اللہ پاک دولت سے نواز دیتا ہے۔ تو پھر آپ کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہر رات اللہ پاک کو یاد کریں گے اور اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ تو میرے جتنے بھی میرے بھائی بہن دوست سب مایوس ہو چکے ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، تو میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ رات کے وقت جب بھی اچانک آپ کی آنکھ کھل جائیں تو اس عمل کو ضرور پڑھا کریں۔ ہلکی ہلکی آواز سے آہستہ آہستہ آپ کو پڑھ لینا ہے، اور تب تک پڑھتے رہا کریں جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے۔ یوں کہہ لیں یہ عمل پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو نیند آ جائے گی، تو صبح اٹھتے ہی آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ۔